ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سیکھنے سے زندگی میں نکھار آتا ہے اور انسان روحانی جسمانی طور پر طاقتور ہوتا جاتا ہے اور اللہ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ حلال حرام جانور پرندے اور ان کا ذبیحہ اور حلال جانور اور پرندوں کا ذبیحہ۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے حلال میں حکمت، خیر، فائدہ اور روحانی جسمانی شفا پوشیدہ رکھی ہے، اور حرام میں نقصان، وبال، گناہ اور اللہ رسول کی نافرمانی اور روحانی جسمانی بیماریاں رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی، حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کھانے سے اور حرام کام کرنے سے بچائے۔ حلال حرام جانور کی پہچان: گوشت خور شکار کرنے والے تمام درندے جانور حرام ہیں۔ اس کے علاوہ سور یا خنزیر حرام ہے، اور سور اور خنزیر کے علاوہ جن جانوروں کے پاؤں کے درمیان یا ان کے کھروں کے درمیان خلا ہو یا دو حصوں میں بٹے ہوں، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ، اور وہ سبزی خور ہوں، چارہ کھاتے ہوں، وہ سب حلال ہیں، باقی سب حرام ہیں۔ حلال حرام پرندوں کی پہچان: جو بھی پرندے پاؤں سے پکڑ کر کھائیں، جیسے کوا، طوطا وغیرہ، اور وہ پرندے جو مردار کھاتے ہوں، جیسے گدھ اور چیل، عقاب، باز وغیرہ، سب حرام ہیں۔ اور جو پرندے چونچ مار کر یعنی چونچ سے ٹھونگا مار کر کھائیں، سب حلال ہیں، جیسے مرغی، مور، شتر مرغ وغیرہ۔ اور وہ پرندے جو مردار نہ کھائیں، وہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ مکروہ اور حرام میں فرق: حرام وہ ہے جو سختی سے دین میں منع ہے اور قطعی طور پر منع ہے، اور کھانے والے کو سخت گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ مکروہ کی دو صورتیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب تر ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی منع ہے، اس سے بھی کھانے کی صورت میں گناہ ہوتا ہے، جیسے گناہ صغیرہ۔ اور مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہے جس میں کراہت کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن بندے کی اپنی مرضی ہے، کھائے یا نہ کھائے۔ اگر کھائے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ حلال جانور کے جسم کے حصے جن کا کھانا حرام اور مکروہ تحریمی ہے: بہتا ہوا خون یا جمع ہوا خون، خواہ جسم کے کسی حصے کا ہو، مثانے کا پانی یا پیشاب، پتا اور اس کا پانی یا زہر جو جگر یا کلیجی کے ساتھ ایک ڈارک گرین رنگ کی زہر کی تھیلی میں ہوتا ہے، جسے پتا کہتے ہیں، نر اور مادہ کی اگلی پچھلی شرمگاہ،
غدود یا رسولی جسم کے کسی حصے میں بھی ہو، سرخ، سبزی مائل، پیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے کا زخم یا پھوڑا اور اس سے رسنے والی یا اس میں موجود پیپ، ریشہ سخت ہو یا نرم۔ نر جانور کے کپورے یا خصیے یہ بھی حرام ہیں۔ ناک کی رطوبت یا نتنوں کا مواد، معدہ یا اجڑی کے اندر کا فضلہ، نطفہ یا مادہ منی اور اس کی تھیلی یہ بھی حرام ہے۔ حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر کی نس ہے جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے نچلی طرف آخر تک جاتی ہے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حمل کی صورت میں مادہ حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں اس کو حمل ہو تو جو بچہ نامکمل ہو یا مردہ حالت میں پایا جائے وہ حرام ہوگا۔ اگر بچہ زندہ ہو اور اس کو بھی ذبح کر لیا جائے تو وہ بھی ذبیحے کے حکم میں آئے گا اور اس کو کھانا حلال ہے۔ مادہ پرندے کے جسم کے اندر نامکمل انڈے وہ بھی کھانے حرام ہیں۔ انتڑیاں جن سے فضلہ اور پیشاب گزرے ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ گردن کی دونوں طرف 2 پٹھے وہ بھی مکروہ تحریمی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور کے بال یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حلال جانور کی مکروہ تنزیہی چیزیں، جانور کے گردے، جانور کی تلی جو اجڑی کے ساتھ ہوتی ہے جس میں خون نما اس طرح لگتا ہے جیسے جمع ہوا خون ہو، اور اس کے علاوہ مادہ جانور کا حوانہ یا کھیری جس کے اندر دودھ بنتا ہے یا ٹھہرتا ہے۔ ذبح کرنے کی چند شرائط۔ ذبح کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ذبح گلے حلق کے پاس سے کرنا ہے اور سیدھا کرنا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے گردن کے اندر حلق کی طرف سے 4 رگیں ہوتی ہیں جن میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، اور یہ احتیاط کرے کہ ریڑھ کی ہڈی کو جس سے ذبح کر رہے ہیں وہ کاٹنے نہ پائے تاکہ حرام مغز تک کو ٹچ نہ ہو اور جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس سے ذبح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ جس جانور یا پرندے کو ذبح کیا جائے وہ دین اسلام میں یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال اور پاک ہو، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ ذبح کرتے وقت پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر افضل ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ علماء حق کے نزدیک بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو افضل ہے، مگر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے اور جائز ہے، مگر پہلی 2 شرطیں لازم ہیں، یعنی ذبح کیا جانے والا جانور یا پرندہ حلال اور پاک ہونا چاہیے، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام پڑھا جائے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے لیے کھانا حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے۔ اللہ حکم دیتا ہے جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ پاک حلال جانور ہو اسے کھاؤ، اور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا حرام اور منع ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، دب کر مر جائے، اور بے دھار چیز سے مارا ہو، جس کو کسی جانور نے سینگ مارا اور سینگ مارنے سے مر گیا، جس کو درندہ جانور نے کچھ کھا لیا اور
وہ مر گیا، لیکن اگر نہیں مرا تو جسے تم ذبح کر لو وہ حلال ہے۔ اور جو کسی تھان یا بلی دیا گیا ہو، تھان کا مطلب ہے کہ کسی بت کے آگے یا کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو اور تیروں سے تقدیر کو معلوم کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری یا جس آلے سے ذبح کر رہے ہیں اس کو تیز کر کے تیز دھار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ذبیحہ کو کم سے کم تکلیف ہو۔ بوقت مجبوری چھری کے علاوہ کسی بھی تیز دھار آلے سے ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن دانت سے اور ناخن سے کسی پرندے کو یا جانور کو ذبح کرنا منع اور حرام ہے، اس سے ذبیحہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ لمبی گردن والے جانور جیسے اونٹ وغیرہ کو نہر کرتے ہیں اور باقی سب کو ذبح کرتے ہیں، اور نہر کا مطلب ہے کہ اس کے حلق سے دل کی طرف اللہ کا نام لے کر چھری یا نیزہ پست کر کے یا نیزہ گھونپ کر نہر کرنا، جس سے جسم کا سارا خون نکل جائے، نہر کرنا کہلاتا ہے۔ ذبح کرنے والے جانور کو نہر کرنا مکروہ ہے اور نہر کرنے والے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح تو ہو جائے گا لیکن جانور کے لیے تکلیف بڑھ جائے گی۔ مقصد ہے جانور کو کم سے کم تکلیف دینا، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ جس جانور کو باندھ کر تیر مارا جائے اور وہ مر جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ ایسا جانور جس کی گردن یا گلے کی رگیں نہ کاٹیں، صرف اس کی کھال کاٹی اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور جانور تڑپ تڑپ کر مر جائے تو وہ شریعت شیطان پر ذبح ہوا ہے، بے شک اس پر اللہ کا نام پڑا گیا، اس کو کھانا منع ہے اور وہ حرام ہے۔ اللہ کے نام پر ذبیحہ کا خون بہانا شرط ہے اور اس کا حرکت کرنا شرط ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں، تو کیا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھا لو اور مسلمان کے ذبیحہ پر شک نہ کیا کرو۔ مچھلی اور ٹڈی کو شرعی طور پر ذبح نہیں کر سکتے، یہ بغیر ذبح کیے حلال ہیں۔ اگر مچھلی پانی سے باہر آ کر مرے تو حلال ہے، اگر پانی کے اندر ہی مر جائے تو حرام ہے، لیکن اگر شکاری کے کانٹے میں پھنس کر پانی کے اندر ہی مر گئی تو حلال ہے۔ بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ اونٹ کی گردن پر 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے ذبیحہ کو بے حد تکلیف ہوتی ہے اور یہ اللہ رسول کی ناراضگی والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اونٹ کو نہر کرنا چاہیے، اور تمام لمبی گردن والے جانور ان کو نہر ہی کرنا کا حکم ہے۔ ذبح کرتے وقت ذبیحہ کے گلے کی 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں ضرور کاٹنا چاہیے تاکہ خون مکمل طور پر بہہ جائے اور جانور کو ٹھنڈا ہونے میں آسانی ہو۔ ذبح کرنے والے کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ لیکن وہ ذبح کو سمجھتا ہو، اس پر قدرت رکھتا ہو، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ عورت مرد دونوں ذبح کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے شریعت کا حکم ایک ہے۔ مجنون، پاگل، دیوانہ، مشرک، بت پرست، دہریہ اور وہ مسلمان جو اپنے دین اسلام سے پھر گیا ہو یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہو، چاہے آسمانی یا زمینی، اسے مرتد کہتے ہیں، اس کا بھی ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو۔ وہ قادیانی، اس کے علاوہ قادیانی، مرزئی، احمدی، غیر کتابی،
ان کا ذبح کیا گیا ہوا ذبیحہ بھی حرام ہے، خواہ اس نے اللہ کا نام پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ اگر اہل کتاب کا ذبح نظر کے سامنے کیا گیا ہو یا یہ یقین ہو اور علم ہو کہ اس نے اللہ کا نام پڑھا ہے تو کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ لیکن جانور ذبح کیا گیا جانور حلال جانور ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے بھی ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا ہو، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، کسی صحابی کا، کسی ولی کا، کسی پیر فقیر کا یا کسی بھی شخص کا ذبح کرتے وقت نام لیا جائے تو ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں۔ اگر ذبح کرنے والا اللہ کے نام کے ساتھ یا بجائے اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرے اور نیت اللہ کا نام لینا ہی مقصود ہو تو بھی کھانا حلال اور جائز ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اعظم، لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ رحمان، اللہ رحیم، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ، الحمدللہ، تو بھی ذبیحہ کھانا حلال اور جائز ہے۔ ذبح کرتے وقت چھری کو حرام مغز تک پہنچانا مکروہ ہے، اور ذبح کرتے وقت سر کاٹ کر جدا کرنا بھی مکروہ ہے، اور حلق سے اوپر کی طرف چھری لے جا کر ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن ذبح کرنے والے کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیمار جانور ذبح کرنا مقصود ہو اور حرکت کرنے سے قاصر ہو تو ذبح کیا گیا جانور کو ذبح کیا یہ جانور کا خون نکلا اور اس طرح بہا جس طرح کے زندہ جانور کا خون بہتا ہے تو حلال ہے۔ اگر کوئی جانور کو ذبح کیا گیا اور علم نہ ہو کہ اس جانور میں علامات زندگی ہیں کہ نہیں تو اس کا پتہ ان علامات سے چلے گا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے خون بہنا اور حرکت ہونا ضروری ہے۔ ذبح کرتے ہوئے یا ذبح کرنے پر منہ کو حرکت ہوئی، منہ کھولا اور بند نہ کیا تو حرام ہے، اگر کھول کر بند کر دیا تو حلال ہے۔ آنکھیں کھول لیں اور بند نہ کی تو حرام ہے، اگر کھول کر بند کر لیں تو حلال ہے۔ پاؤں پھیلائے اور سمیٹے نہیں تو حرام ہے، پاؤں پھیلا کر سمیٹ لیے تو حلال ہے۔ جانور کے بال کھڑے نہ ہوئے تو حرام ہے، اگر کھڑے ہو گئے تو حلال ہے۔ اس کے علاوہ ذبح کرنے والا اگر ذبح کرتے وقت چھینک آئے اور اس پر الحمدللہ کہے لیکن نیت اس کی چھینک کا جواب دینا مقصود ہو اور ذبح کرتے وقت خاموش رہا تو ذبیحہ حرام ہے۔ اور ذبح کرنے کے لیے چھری ضروری نہیں، کسی بھی تیز دار آلے سے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کند اور کھنڈے ہتھیار سے ذبح کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے، منع ہے اور حرام ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال یا کوئی جسم کا اعضاء کاٹنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرنا سنت ہے، اور کسی اور طرف منہ کیا ہو تو یہ مکروہ عمل ہے۔ احرام کی حالت میں جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہے، اور ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ حرم پاک میں کسی نے کوئی جانور ذبح کیا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف میں کسی نے کوئی جانور حرم پاک میں ذبح کیا اور وہ حرام ہے، چاہے اس نے اللہ کا نام لیا، کیونکہ یہ حرمت کی جگہ ہے اور یہاں پر خون بہانا منع ہے، نہیں بہایا جا سکتا۔ عورت ہو یا مرد دونوں کو ذبح کی اجازت ہے،
اور حکم دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اس کے علاوہ گونگا انسان بھی ذبح کر سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اور ایسا شخص جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں، برس کے داغ شدہ کا ذبیحہ بھی حلال اور جائز ہے۔ اگر کوئی جن انسان کی شکل میں آ کر ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، بشرط کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہو، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری صورت میں ذبیحہ حلال نہ ہوگا اگر اس نے اپنی شکل میں آ کر ذبح کیا۔ کسی مشرک، مجوسی، آتش پرست، دہریہ جو اللہ کے وجود کا انکاری ہو کے لیے کسی مسلمان نے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، ایسا کرنا تو مکروہ ہے لیکن ذبیحہ حلال ہے اور مسلمان اس ذبیحے کو کھا سکتا ہے۔ مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور پھر مشرک اور کافر نے دوسری دفعہ اس پر چھری پھیری تو ذبیحہ حلال ہوگا، اور اگر کافر مشرک نے ذبح کیا اور بعد میں مسلمان نے اس پر چھری پھیری تو حرام ہوگا، کیونکہ شریعت کا حکم پہلے پر پورا ہو گیا۔ ذبیحے کا، ذبح کرنے کا، ذبح کرتے وقت ارادتاً بسم اللہ نہیں پڑھی تو حرام ہے، اگر بھول گیا اور اللہ کا نام لیا، ذبح کر دیا تو حلال ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام لیا تو حرام ہوگا، لیکن اگر ذبح کرنے سے پہلے نام لیا اور ذبح کرنے کے بعد نام لیا، یا ذبح کرنے سے پہلے کسی کی طرف منسوب کر دیا لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ صرف اللہ کا نام لیا تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر زبان سے باآواز کہنا ضروری ہے۔ زیادہ جانور ذبح کرنے مقصود ہوں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے اور جس پر نہ لیا گیا وہ حرام ہے، لیکن جانور کا حلال اور پاک ہونا شرط ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور، اگر کسی نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی اور کام کیا، مثلا چھری تیز کرنے لگ گیا اور اس کے بعد ذبح کرتے وقت تکبیر یا بسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باادب بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ پاک پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی، اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔